هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں کل کی بحث کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پیش کر دیں. کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو بہت اہم ہیں. ہم نے کل گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچائی تھی کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت فردی اور عبادت اجتماعی. عبادت فردی انسان کا اپنا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اپنا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے. اب اس میں خود انسان کو اختیار ہے وہ خود اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہمارا رابطہ خدا سے کتنا قوی ہو رہا ہے. ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کسی بندے کے لیے کر رہے ہیں یا خدا کے لیے کر رہے ہیں. مثلا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لوگ یہ جان جائیں کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، تو یہ عمل خدا کے لیے نہیں ہوا، یہ عمل بندوں کے لیے. تو انسان کا اپنا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے، نماز کیسے پڑھ رہا ہے وہ خدا کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے، روزہ کیسے رکھ رہا ہے خدا کے لیے یا ایسے ہی ساری عبادتوں کو آپ انجام دیں اور چیک کریں کہ ہماری نیت میں کہیں سے انشاءاللہ بحث ابھی شرائط عبادت میں آئے گی اور آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ عبادت کو صحیح اور سالم ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں اور کیسے عبادت کی جائے، اس کی شرط کیا ہے. آج ہم فردی عبادت کی تھوڑی اور تفصیل کرتے ہیں کہ معصومین کی نظر میں مسلمان کسے کہتے ہیں اور عبادت کرنے والا جو عبادت کر رہا ہے وہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور اس کی مدد کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نبی کریم نے کیا فرمایا ہے ایک مسلمان کے لیے. حدیث رسول یہ کہتی ہے کہ آپ دیکھیں تمام کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی جو نبی کی حدیث ہے کہ المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ. مسلمان بس وہی ہے کہ جس کا ہاتھ اور اس کی زبان دوسرے مسلمان کو اذیت دینے سے محفوظ ہو. المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ. جس کا ہاتھ اور زبان دوسرے مسلمان کو اذیت نہ دے رہے ہوں اسے مسلمان کہا جاتا ہے. اللہ اپنے مصلح عبادت پہ آپ خود سوچیں کسے دیکھنا چاہتا ہے. ایک مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک مومن کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن وہ ابھی نہ مصلح پہ آنے سے پہلے ہی اس نے جو ہے کسی مومن کو اذیت دے دیا، ابھی جو ہے کسی پڑوسی سے لڑائی کر کے آ رہا ہے. ایسی عبادت سے خدا خوش نہیں ہوتا. کوشش کریں کہ ہم اگر سب سے پہلے تو مومن کا وتیرہ اور مومن کا عمل یہ ہونا چاہیے، ایک شیعہ اور ایک مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے کام آ سکے، کسی کو فائدہ پہنچا سکے. زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش ایک مومن کی ہونی چاہیے. اور یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے. بہت سی حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ساری حدیثیں جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس کے علامت مومن میں کتنی جگہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ ایک مومن کی چاہت کوشش ہر طرح سے یہ ہوتی ہے کہ دوسرے مومن کو فائدہ پہنچا دے. لیکن اب ایک جملہ رک کے یہاں پہ میں کہہ دوں کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو نقصان یا اذیت پہنچائیں. جس کو خلق اس لیے کیا گیا ہو کہ یہ کسی کو فائدہ پہنچائے، اس کے ہاتھوں سے اگر کسی کو اذیت ہوتی ہے تو خدا بھی محزون ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام بھی محزون ہوتے ہیں کہ ایک مومن سے ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں یہ مومن اسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ اور جس کی زبان دوسرے مومن کی اذیت سے محفوظ ہوں. یہ بہت اہم ہے عبادت کا جز. عبادت منزل کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ خدا کے ساتھ ساتھ بندے بھی اس انسان سے راضی نہ ہوں. دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا کیا فرماتے ہیں دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے. مولا فرماتے ہیں ان اشرف العبادت خدمتک اخوانک المؤمنین. سب سے شریف ترین، سب سے بزرگ ترین عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے برادر مومن کی مدد اور اعانت کرے. ماہ مبارک رمضان ہے جس میں صدقہ خیرات دینے کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو. کوشش کریں اس میں آپ دوسروں کی مدد کریں.
اور یہ بھی بتا دوں، بہت سے ایسے غربا ہیں، مساکین ہیں، یا بہت سے ایسے ضرورت مند ہیں جن کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ ہم کسی مومن کی مدد کریں، ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکیں، لیکن ان کے دماغوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا میں پیسے اور سامان سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ان کے لیے بھی یہ بات بتا دوں کہ مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں پیسہ ہی ہو، مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بیگ میں بہت سارا سامان ہو دینے کے لیے، مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وسائل ہی رکھتے ہوں تو کسی کی مدد اور کسی کی خدمت کر سکتے، نہیں۔ مولا نے فرمایا ہے من تبسم، جو شخص مسکرا دے کسی مومن کو دیکھ کے اور اس کے رنجیدہ دل کو خوشی میں تبدیل کر دے، جو شخص بھی اپنے باتوں سے، اپنی گفتگو سے یا کسی کے پاس جا کے ملنے سے مومن کی رنجیدہ دل کو خوشحال بنا دے، اس سے بڑا صدقہ اور خیرات کچھ نہیں ہے۔ ایک مومن کی خوشی سے بڑھ کے خدا کی نظر میں کوئی شے بڑی نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت سارا سامان دے رہا ہے، اس کے پاس وہ ہے، اللہ نے آپ کو خوش اخلاقی دی ہے، آپ کسی مومن کو فائدہ اس طرح سے پہنچائیے کہ اس کی رنجیدہ دل کو، پریشان ہے ایک آدمی، پریشان ہے، بہت پریشان ہے، کچھ نہیں کریے اسے، مثلا کسی کام کے لیے کہیں جانا ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ اسے بٹھا کے وہاں لے جائیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کے چند لمحے، کسی کا مثلا جوان بیٹا مر گیا، کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہو گیا، آپ 2 لمحے اس کے پاس بیٹھ کے گفتگو کر لیں ایسی کہ اس کا دل تھوڑا سا خوش ہو جائے، نرم ہو جائے، بس یہی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یہ عبادت اجتماعی ہے، ہم اس سے غفلت میں ہیں، ہمارے یہاں وتیرہ ہو گیا ہے، ہمارے یہاں ایک سسٹم بن گیا ہے جو ہمارے اسلامی اخلاق کے برخلاف سماجی اخلاق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا کیا ہے، ارے وہ فلاں صاحب میرے والد کو دیکھنے آئے تھے تو اب میں بھی جاؤں گا، فلاں صاحب نے میرے ساتھ کام مدد کی تھی تو میں بھی ان کی مدد کروں گا۔ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ کریے، نہیں، کمال یہ نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اخلاق اسلامی، آداب اسلامی ہمیں یہ سکھاتا ہے، تاثیر عبادت ایسے ہی نہیں انسان کے اندر آتی ہے، اثر پیدا کرنے کے لیے جذبہ اخلاق چاہیے، اثر پیدا کرنے کے لیے جذبہ ایمان کو نفس کے اوپر غالب کرنا پڑے گا۔ نفسانی خواہشات کو جب تک کچلیں گے نہیں، جب تک ہم تاثیر عبادت سے ہمکنار نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے، ہم یہ سوچیں کہ ایک مومن نے ہمارے ساتھ غلط کام کیا ہے یا ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ برائی کی ہماری، ہم بھی اس کی برائی کریں۔ اصل یہ اخلاق اسلامی اور آداب اسلامی کے خلاف ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے، جا رہے ہیں، کیا ہوا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے اور آپ ہمیشہ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں۔ اس نے آ کے امام کے راستے میں ملا اور پوری پبلک موجود ہے، سب کے سامنے وہ امام کو برا کہہ رہا ہے، بھلا کہہ رہا ہے، نازبہ کلمات کہہ رہا ہے، جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے امام حسن علیہ السلام کے لیے کہہ دیا۔ امام غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، اس کے خلاف برائی کی، اس کی برائی کی، اس کو کچھ برا بھلا کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ امام جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے اس کے بارے میں، لیکن نہیں، جیسے ہی وہ اپنے دل کی پوری بھڑاس نکال چکا اور برائی کر چکا، اسے اخلاق اسلامی کہتے ہیں، اسے آداب اسلامی کرتے ہیں جو ہمارے اندر، ہمارے وجود میں پیدا ہونا چاہیے۔ سامنے ہے دشمن، اور کیسا دشمن ہے؟ جو سب کچھ پوری خاندان کو کہہ رہا ہے، لیکن امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے تم مسافر ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، تجھے لباس کی ضرورت ہے۔ امام اسے لے کے آئے اپنے گھر، اسے پتہ بھی نہیں کہ جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں وہ کون ہے، وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ اپنے گھر لا کے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے لباس دیا، سب کچھ جو کچھ ہو سکتا تھا امام نے اس کے ساتھ کیا۔ اور جب چلنے لگا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ علی کے بیٹے امام حسن ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا ہاتھوں کو جوڑ دیا، گڑ گڑا دیا اور کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا سب غلط ہے، صحیح تو وہی ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو کمال مومن، کمال شیعہ یہ ہے کہ وہ ایسے معاشرے میں رہے۔ بس ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں اور آج کا کلاس یہیں پہ ختم کر دوں گا اور نتیجہ دے دوں کہ ساری محنتیں آپ کریں، ماہ مبارک رمضان ہے، خوب صدقہ دیں، خوب لوگوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکارانی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ حضور ہم کیا کریں، ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ غور کریں آپ کیا باتیں کہہ دی ہیں علماء نے ہمارے، فرمایا کہ واجبات کو ادا کرو، واجبات کو ادا کرنے کے بعد جو بھی وقت ملتا ہے وہ مومنین کی خدمت میں صرف کر دو، مستحبات کی طرف مائل ہو، لیکن اگر مومنین کی خدمت کرنا ضروری ہو تو وہاں پہنچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں جب کوئی تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا کہ یہ فاضل لنکرانی نے کہا تھا۔ اتنا اعتماد ہو جاتا ہے جب انسان اجتماعی عبادت میں اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے۔ آخری حدیث آپ کے خدمت میں پیش کر دوں، مولا فرماتے ہیں سب سے بہترین مدد کیا ہے؟
ایک مومن کی ایک مومن کے لیے، ایک شیعہ کی ایک شیعہ کے لیے، ایک مسلمان کی ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین مدد کیا ہے؟ فرماتے ہیں عین اخاک علی ہدایتہ، سب سے بہترین مدد اپنے بھائی کے لیے، اپنے مومن کے لیے، اپنے مسلمان کے لیے یہ ہے کہ عین اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو علی ہدایتہ، اس کی ہدایت کے لیے۔ نماز نہیں پڑھتا، نماز کی طرف بلاؤ، روزہ نہیں رکھتا، روزہ کی طرف بلاؤ، بخل کرتا ہے، سخاوت کی طرف دعوت دو، اور کر رہے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ صحیح سے نہیں رہتا تو اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کرو کہ وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ بیٹھے۔ اگر اپنے گھر کے اندر انسان چند لمحے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو خدا کہتا ہے 70 سال کی عبادت سے زیادہ ہمارے لیے یہ تمہارا بیٹھنا عبادت کہلاتا ہے۔ آئیے یہیں پہ اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں، اور ماحصل یہ بتا دوں کہ دوسروں کی مدد کرنے میں جتنا وقت صرف کر سکتے ہیں کریں۔ آج کے درس کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کے کام آئے، نہ کہ دوسرے مومن کی برائی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔